الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز الایمان میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سماعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رمضان مبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی برکت کچھ اس طرح بیان فرمائی، جسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے جس کی وجہ سے وہ 2 اندھیروں کو دور کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالی وہ 2 نور کون سے ہیں جو تو نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ نور قرآن اور نور رمضان ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالی وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں کہ جو ان 2 نوروں کی وجہ سے بجھ جاتے ہیں؟ تو فرمایا وہ قبر کا اندھیرا ہے اور وہ آخرت کا اندھیرا ہے. تو لہذا جو شخص ماہ رمضان کو پانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی ذکر کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبر اور آخرت کے اندھیرے سے محفوظ رکھے گا. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے منع ارشاد فرمایا اور ان سے حسن ظن
کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ علماء کرام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی ایسا کلمہ اپنے زبان سے جاری کرے کہ جس میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو، تو حکم ہے کہ ایسے شخص کو کافر نہ کہا جائے بلکہ وہ شخص کو مسلمان کہا جائے گا۔ تو اسی طرح عام مسلمانوں کے کلام میں اگر مثبت اور منفی والے پہلو نظر آتے ہوں تو اس کو منفی والے پہلو پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی فعل کسی سے سرزد ہو گیا یا کوئی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو اس کے بارے میں بدگمانی کر لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ کسی مسلمان کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا یہ عمدہ عبادت میں سے ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن قائم کرو، تو لہذا حسن ظن قائم کیجئے اور بدگمانی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان ہر بات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، مختلف پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض گمان ایسے بھی نکلتے ہیں کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے مختلف گمانوں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر مسلمانوں کے عیب کو ڈھونڈ کر اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع فرمایا۔ ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر کتنے عیوب پائے جاتے ہیں، اس قدر کثیر ہمارے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کے اندر عیوب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کسی شخص کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اس کے ایک عیب کو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ 3 انگلیاں اسی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لہذا انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، دوسرے کے عیوب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے غیبت کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت کرنے کی مذمت نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید بلکہ احادیث طیبہ میں کثیر مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ معراج کی حدیث میں بیان ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مسلمانوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے، تو لہٰذا آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں، اور اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف بنام غیبت کی تباہ کاریاں، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو مکمل طور پر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر بھی آپ کو میسر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی ہم نیٹ کے ذریعے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی ان تمام گناہوں سے بچنے میں کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور غیبت جیسا اگر گناہ سرزد ہو گیا ہو تو جس کی غیبت کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے غیبت کہتے ہیں کہ وہ گناہ، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پیچھے اس کی وہ بات بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جاتی ہے تو اس کو
بری لگتی. تو لہٰذا ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس گناہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب حاصل بھی کریں گے اور اس کو اول تاخیر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یقیناً تمام مخلوقات کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے انسانوں میں نسب کا لحاظ نہیں رکھا کہ تاکہ لوگ جو ہے آپس میں فخر محسوس کریں، بلکہ انسان کو مختلف نسب اور مختلف قبیلے اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو معلوم ہوا کہ نسب یا قبیلے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بلند اور بالا نہ سمجھے، بلکہ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی شخص اللہ کے یہاں زیادہ مقبولیت کا مقام حاصل کرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیشہ بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.